ऑर्डर कीजिए, बोलिए तो मोहम्मद आप दब तो मोहम्मद न्यू बहुत रियलिटिया आप दब भी बहुत रियलिटिया और रियल्टो हाँ तो ऑल्डो अरे ऑल्डो फटाफट खोलो चलो हाँ बिले बिले अरे फटाफट फटाफट हाँ अरे फटाफट फटाफट चलो अरे फटाफट काम में काम में फटाफट खोल दो लो अरे फटाफट फटाफट अरे फटाफट चलो अभी आपको बता देखिए वाह खोलो वाला हटा हटा नहीं है वाला अरे फटाफट खोलो चलो मेरे को हम तो काटी डंडे से बिल्ली अरे बिल्ली हम तो काय की डंडे से देखिए काय की तमीज अरे आपको बताओ जिंदगी जिए अरे जिंदगी जिए जिंदगी ये जिए आप तो हमें बताओ एक कल तो बता हाँ एक हाँ कल तो बता ठीक है कल तो बता तो और जिए खान के अरे फटाफट लो बहुत बड़ी पौधे ईट भी आ रही है बगीच भी आ रही है तमिल बोलती आप भी ले ये भी तो और बनाओ अरे फटाफट फटाफट फूल दो अरे फटाफट टाइम है अभी टाइम है अभी टाइम है टाइम है अरे कितने दो अरे बोला सुबहानी मेरे गौस पिया जीलानी है महबूब सुबहानी मेरे गौस पिया जीलानी है महबूब सुबहानी मेरे गौस पिया जीलानी है महबूब सुबहानी छूटती है तो छूटे दुनिया गौस का दामन ना छोड़ेंगे छूटती है तो छूटे दुनिया गौस का दामन ना छोड़ेंगे अपने गले में गौस का पट्टा अपने गले में गौस का पट्टा गौस का दामन ना छोड़ेंगे जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी है महबूब सुबहानी 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 गौस के दर पर उम्र गुजारी गौस के दर के हम हैं भिखारी गौस के दर पर उम्र गुजारी गौस के दर के हम हैं भिखारी
اس کھوٹے سے خود کو باندھا، اس کھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ ولیوں نے دی ان کو سلامی، کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی۔ اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ غوث کا دامن کیسے چھوڑے، کیسے چھوڑے، جسم و روح کا ناتا ان سے، ناتا ان سے، غوث کا دامن کیسے چھوڑے، کیسے چھوڑے، جسم و روح کا ناتا ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ، ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے، ہاتھ دیا گئے، خود کو اجاگر بیچ دیا گئے، بیچ دیا گئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے، ہاتھ دیا گئے، خود کو اجاگر بیچ دیا گئے۔ اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ، اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، چاہنے والوں، ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو، مل کے کہہ دو، غوث پاک کے چاہنے والوں، چاہنے والوں، ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو، مرتے دم تک انشاءاللہ، مرتے دم تک انشاءاللہ، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين بعد قید جمت والوں سمے رسالت کے پروانوں گوشت خواجہ کے دیوانوں آئیے سب سے پہلے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی علی سے بے تصاب چارہ سعادت مندہ ہم غریب مکہ گنگوسار محبوب پروردگار مکی سرکار مدنی تاجدار بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں محبت کے ساتھ اور سب کی جانب نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرو. ابھی آنے والا مہینہ اور آنے والا جمعہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ. رمضان شریف یہ برکتوں کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. ہر پل ہر ساعت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں پکارتی ہے بندوں کو کہ گناہوں سے باز آ جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا. زندگی بھر کا گناہگار اگر اپنے گناہوں سے لازم ہو کر توبہ کر لیا, سچی اور پکی توبہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور مقرب بندوں میں شمار کر لیتا ہے. ایسے ایسے بندے بھی گزرے ہیں دنیا میں, تاریخ میں آتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسجد کی دھولی آپ کے سامنے جا رہی ہے. اب یہ جو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینہ میں بڑی لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے. اسی حساب سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کے کام کریں. اور ایک خوشخبری یہ بھی میں سنا دوں کہ جو محلیہ میں جو اوپر محلیہ ہے اس پہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی اے سی کا انتظام ہماری کمیٹی نے کیا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ جمعہ وہ لوگ بھی اے سی میں نماز پڑھ سکیں گے. اب یہ ہے کہ بھائی اے سی کا جو ہے خرچہ بل لائٹ کا بہت ہی زیادہ آتا ہے. آپ کو گھر میں اے سی ہے تو آپ کو جانتے ہوں گے. تو اسی طرح سے مسجد کا بھی تو خرچہ, نیچے اے سی اوپر اے سی, تو خرچہ بڑھے گا. اب خرچہ بڑھے گا تو وہ بھی آپ ہی کو پورا کرنا ہے. آپ سے بلوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پورا ہو جائے گا. نمازی ان سے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور کوئی ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. آپ سبھی لوگوں تھوڑا زیادہ بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا. برکت کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں ایسی برکتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بال بچوں میں خرچہ کر رہے ہیں, مسجدوں میں دے رہے ہیں, مدرسوں میں دے رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے کا ثواب مل رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے. اور دنیا میں بے پناہ خیر برکت آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے گا. اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ مسجد کا تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اور ایک ضروری بات یہ ہے
کہ یہ جمعہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اگلے جمعہ کے لیے چینج ہو رہا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں سب لوگ آ جائیں تب میں اعلان کروں گا، اور اب جو ہے آپ کو پہلے ہی آ جانا ہے۔ اب مفصل طور پر میں ابھی اعلان کروں گا، مگر آپ جس آیت کریمہ پر میں روشنی ڈال رہا ہوں اس پر آپ سماعت فرمائیں، اور یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے لازم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں، جزیرہ توبہ کریں، اس لیے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، روزی کی برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کی ہر پل ہر ساعت اپنے اندر رحمت اور برکت کیے ہوئے ہے۔ بندہ زندگی بھر گناہ کیا، اور یہ مہینہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا تو اللہ توبہ قبول فرما دیتا ہے، اور ہر صبح ہر شام اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کے توبہ کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو روزی مانگے، ہے کوئی میرا بندہ جو بیمار ہے جو شفا مانگے، میں اس کو شفا دے دوں گا، ہے میرا بندہ جو پریشان حال تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے بندے کو۔ اب بندہ اگر خود ہی منہ موڑے ہوئے بھاگ رہا ہے تو یہ بندے کا قصور ہے، بندے کی غلطی ہے، ورنہ یہ مبارک مہینہ کی ہر پل ہر ساعت اپنے اندر رحمت و برکت دیے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑاؤ، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے پاپی دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے گناہگار دنیا میں گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسی دور میں لوگ گناہ کرتے ہیں، ہر دور میں گناہ ہوا، اور ہر دور میں نیکی بھی ہوئی۔ نیکی کرنے والے کی نہ کمی ہے، نہ گناہ کرنے والے کو کمی ہے، سنتے بھی ہیں پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جہنم سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں خوف کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ مگر کسی بھی دن اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس بندے کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کے صدقے میں اس کو نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ نزہۃ المدارس میں حضرت علامہ عبدالرحمن صبری رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا، نقل کیا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا۔ 100 سالہ زندگی اس نے گناہی میں گزار دیا۔ 100 سال کی زندگی میں کوئی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں تھی، کوئی ایسا پاپ نہیں تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس بندے نے نہیں کیا۔ ہر گناہ کا مرتکب تھا، یعنی گناہ کا مجسمہ تھا، وہ پتلا تھا۔ گناہ پہ گناہ، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا۔ جب وہ انسان وہ بندہ مر گیا تو لوگ گناہوں کی وجہ سے اس پاپی انسان کو شہر سے ان کی لاش کو، اس کی میت کو شہر سے باہر جنگل میں پھینک دیا، جنگل میں پھینک دیا۔ کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کیا پاپ کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجا، جبریل امین آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جبریل امین نے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا مقبول بندہ، میرا مقبول بندہ، ان لوگوں نے اس کی میت کو جنگل میں پھینک دیا ہے، اس کو لے کر آؤ اور اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو۔ اس کے جنازے میں جو لوگ بھی کندھا دیں گے، جو لوگ بھی جنازہ پڑھیں گے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! 100 سال کا پاپی انسان، 100 سال کا گناہگار، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا دوست ہے، وہ میرا مقبول بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے میت کو، گنہگار کو لے کر آئے، اس کو نہلائے، کفن پہنائے، اور نماز جنازہ ادا کر کے
اس کی میت کو دفن کر دیے. تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ جس میت کی نماز جنازہ ادا کیے، آپ جانتے ہیں تو وہ میت اتنا بڑا پاپی تھا، کتنا بڑا گناہگار تھا. 100 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزار دیا تھا. 100 سال کی زندگی میں ایک نیکی بھی اس کی نام اعمال میں نہیں تھی. پھر بھی آپ نے اس کے نماز جنازہ پڑھایا، اس کے دفن کا انتظام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، پروردگار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاپی ہے، گنہگار ہے، اور تیرا حکم ہے کہ میرا نیک بندہ ہے، اس کو لے کر آؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، دفن کا انتظام کرو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پروردگار. اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، بات یہ ہے کہ اس بڑا پاپی تو تھا، گنہگار تھا، 100 سالہ زندگی اس نے گناہی میں گزار دیا. ایک نیکی بھی اس کے نام اعمال میں نہیں تھی 100 سالہ زندگی میں. مگر یہ تھی اس نے توریت شریف کو کھولا، اور جب توریت شریف کو کھولا تو اس میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی کو دیکھا، اور میرے محبوب کے نام کو پڑھا، اور محبت سے میرے محبوب کے نام کا انگوٹھا چوم لیا. اللہ اکبر. میرے محبوب کا نام آیا تو اس نے انگوٹھا چوم لیا. یہی آداب مجھ کو پسند آ گیا، یہی آداب مجھ کو پسند آ گیا، اس کا انگوٹھا چومنا، میرے محبوب کے نام کو چومنا. اور ہم نے اس کے گناہ کو نہیں دیکھا، بلکہ میری رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جو میرے محبوب کے نام کا ادب کرے، جو میرے محبوب کے نام کو چومے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں. اس لیے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. نام محمد کو جو چوم لے، 100 سال کے گناہ کو اللہ معاف کر دے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ہم اور آپ اس کے امتی ہیں، تو کیا ہمارا اور آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرمائے گا؟ ضرور معاف کرے گا. اللہ غفور رحیم ہے، پروردگار ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اس مبارک جو مہینہ آ رہا ہے اس مبارک مہینے میں یا مبارک مہینے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ تو کرو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ کو شامل رحمت میں اپنا جگہ دے دے گا، آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. حضرات گرامی، ایک مبارک مہینہ اس لیے ہم کو اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہمارے گناہگار بندے سال بھر ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، دن پہ روزہ رکھے، رات کو نماز پڑھے، تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اس کے ادا ہم کو بہت پسند ہے. اللہ اکبر. یہ امت محمدیہ کا ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اس مہینے کا جو آ رہا ہے، ابھی آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہوگا. اس پورے مہینے کا احترام کیجیے، روزہ رکھیے، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کیجیے، تراویح کی پابندی کیجیے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے، اور اپنے گناہ کو یاد کر کے توبہ کیجیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. حضرات گرامی، حضرت عبدالرحمن صفوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المدارس میں تحریر فرمایا کہ بغداد شریف میں جب ہارون رشید بادشاہ کا دور تھا، ہارون رشید بغداد کا بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، آدمی حیران و پریشان ہے، اور جانور پانی کے بغیر مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہر طرح سے ویرانی، بربادی، پریشانی. تو لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. اب دعا کرتے جا رہے ہیں، مگر بارش کا کہیں نام و نشان نہیں، نام و نشان نہیں. دعا پر دعا کر رہے ہیں، مگر نہ بادل، نہ ابر، نہ بارش، کچھ نہیں. اتنے میں جنگل سے یہ سفید لباس والا بزرگ آتے ہوئے اس مجمع میں آیا.
اور کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں جمع ہو؟ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ دعا کے لیے جمع ہیں، دعا کرنے کے لیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ شہر میں نہیں ہے کہ تم لوگ شہر چھوڑ کے جنگل میں آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کہا کہ دیکھو خالی دعا سے کام نہیں چلنے والا، سب سے پہلے تم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جن سے جو گناہ ہوا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور توبہ کے صدقے میں پانی سطح فرما دے گا۔ اس بزرگ نے کہا دیکھو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے توبہ کیا اور ساتھ ساتھ مجمع میں جتنے لوگ تھے سبھی لوگوں نے توبہ کیا، اور ایسا توبہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ادھر توبہ کو توڑ دیا، سب پکا توبہ کیا اور اللہ تبارک سے سب توبہ کو قبول فرما لیا۔ ابھی لوگ مجمع میں ہی ہیں، مجمع سے اٹھے بھی نہیں پائے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! توبہ کی کتنی طاقت ہے بتاؤ؟ توبہ میں وہ طاقت ہے کہ بندہ اگر سچی دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی فریاد کو سن لیتا ہے اور ان کے گناہ کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں، یہ مہینہ رمضان شریف کا بڑی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی خیر و برکت کیے ہوئے ہیں اپنے دامن میں۔ اس مہینے کا احترام کرو۔ کچھ تو ایسے ہیں اس مہینے میں بھی کھانے سے نہیں چکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بیمار ہیں، یہ ارے روزہ تو خود بیماری کا علاج ہے۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے حکیم کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھے انسان تو بہت ساری بیماری سے ان کو نجات مل جائے گی۔ روزہ رکھو، آپ سے ساری بیماری انشاءاللہ روزے کے صدقے میں سب دفع ہو جائے گا، ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ تو اتنے بزدل ہیں کہتے کہ بھائی ہم روزہ رکھ نہیں پائیں گے، دین بہت بڑا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو اور زبردستی رمضان آنے پر دوا لے کے مت کرو کہ ہم بیمار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر بیمار نہ ہو پھر بھی اگر دوا آپ استعمال کر رہے ہو یا دوا لے کے کر رہے ہو اور اللہ کو ناگوار گزر گیا تو ہو سکتا ہے تم کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ علاج کرتے ہوئے زندگی برباد ہو جائے۔ اللہ سے صفا مانگو، علاج روزہ تو خود ایک بیماری کا علاج ہے، نہ رکھو تو اس لیے یہ مہینہ کا احترام کرو اور اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھو، نماز تراویح ادا کرو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے روزی بھی برکت ہوگی، دین بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے گرامی، اس لیے اللہ نے یہ مبارک بنا دیا۔ ہر سال جو ہے تراویح کی نماز آپ لوگ ادا کرتے ہیں اور انسان بھی حسب معمول فقہاء کرام آئیں گے اور مکمل تراویح ہوگی، یعنی بڑی تراویح جس کو کہتے ہیں۔ پورا قرآن کم سے کم رمضان شریف میں آپ کو سننے مل رہا ہے حافظ کے زمانے سے۔ اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے یا قرآن آپ نہیں جانتے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھے ہیں، تو کم سے کم یہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ ہر مسلمان اگر مسجد سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن سننے کو اس کو موقع ملتا ہے مکمل۔ تو آپ جو ہے کم سے کم پورا سال آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے یا قرآن آپ نہیں پڑھے ہیں تو آپ مسجد میں آئیے، تراویح پڑھیے، نماز بھی ہو جائے گی، قرآن بھی آپ کا سننا ہو جائے گا اور بے پناہ ثواب ہے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا اللہ کی کتاب ہے، اس سے بغیر دنیا میں بڑی کوئی کتاب ہے نہیں۔ اور سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی کون ہے؟ قرآن شریف تو ہے، قرآن شریف بھی ہے، قرآن مقدس ہے۔ جتنا پڑھو، جتنا سنو، اتنے سننے کا دل چاہتا ہے، اتنے پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ آدمی جو ہے بالکل وقت حاضر نہیں محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ قرآن اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو آپ تراویح پڑھو اور حافظ کی زبانی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قرآن سننے کو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ضروری بات ہے، یہ جو رمضان جو آ رہا آئندہ جمعہ جو آ رہا ہے وہ رمضان شریف میں پڑھے پہلا جمعہ، اور نماز کے ٹائم ٹیبل میں کچھ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ دوسری جماعت جو ہے
سلام پڑھتے پڑھتے 3 بج جاتا ہے، اور بہت نوکری والے بیچارے بہت جو ہے ٹائم نکال کر کے آتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا دقت ہے، پریشانی ہے۔ اسی وجہ سے پہلی جماعت 1 بجے کے بعد یعنی 1:15 کے اندر انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔ ویسے بورڈ میں 1 بجے تو لکھا ہے، مگر 1 بجے کے بعد ہی ہوگی۔ مگر آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم کا انتظار نہ کریں، 12:30 بجے تک آپ مسجد میں آنے کی جماعت وغیرہ کریں۔ 12:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 12:55 پہ بیان ختم ہوگا، پھر اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر سنت ہوگی، اور سنت کے بعد پھر دوسری اذان ہوگی خطبہ کی، پھر خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی، پھر سلام ہوگا، نماز ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری جماعت جو ہے 2 بجے ہوگی، دوسری جماعت 2 بجے ہوگی۔ پہلی جماعت جو ہے آپ احترام کریں، اور پہلی جماعت کے لیے 12:30 بجے آپ مسجد میں آنے کی جمع وغیرہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے کسی کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا، یعنی 55 پہ بیان ختم ہونے کے بعد اذان ہوگی، سنت ہوگا، سنت کے بعد پھر خطبے کی اذان، اس کے بعد خطبہ نماز، کسی کا انتظار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ مجھے میری متمنہ گزارش ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل کا خیال رکھتے ہوئے آپ بہت جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی آئیں گے تو جلدی آپ کو چھٹی بھی مل جائے گی، اور دوسری جماعت جو ہے 2 بجے ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ لوگ اس کا ضرور خیال کریں گے، یعنی پہلی جماعت 1:05 یا 7 یا 10 جو بھی ہو جائے، منصبہ 1 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ویسے بورڈ میں 1 بجے لکھا گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے آپ 1 بجے دھیان رکھنا ہے کہ 1 بجے جماعت ہو جائے گی تو اس سے پہلے آپ آ جائیں گے، اس لیے بورڈ میں لکھا گیا ہے، مگر یہ 7 منٹ لیٹ پاس ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو گزارش ہے کہ آپ 12:30 بجے ٹائم نکال کر کے آ جائیں، تو آپ کی جماعت مل جائے گی اور بیان بھی سننے کو ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے۔